معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ سی بی آئی، این آئی اے اور ای ڈی کے دفاتر میں سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب لازمی۔ زندگی کے ہر فلسفے پر نغمہ لکھنے میں ماہر تھے شیلنڈر۔ 22 کروڑ مسلمان بھی ہندوستانی شہری ہیں سنجے راوت۔ ہم ممبئی کا فلم کاروبار چھیننے نہیں آئے ہیں۔ ملک کی پوری آبادی کو ویکسین دینے کا فیصلہ مرکزی حکومت کرے گی۔ کسانوں نے مودی حکومت کی بنیادیں ہلا دی، کئی ریاستوں میں چکا جام۔ شاہین باغ کی دادی نے کہا، وزیر اعظم مودی کی طرح کسان بھی میرے بیٹے حراست میں لیے جانے سے متعلق کہی یہ بات۔ کسانوں کی تحریک کے ساتھ شاہین باغ کا اشتراک عمل۔ لو جہاد کا قانون انتخاب کی آزادی، حقوق انسانی اور انسانی وقار کے خلاف ہے، جسٹس لوکر۔ قیدی اب گاؤں سیوا کریں گے، یوگی آدتیہ ناتھ۔ کیرلا کے صحافی کے خلاف حیران کن معلومات، یو پی پولیس کا عدالت میں سنسنی خیز دعویٰ۔ یم بی ہیڈ مسالوں کے مالک مہاشے دھرم پال گلاٹی کا انتقال، حال ہی میں ہوئے تھے کورونا سے متاثر۔ نریندر مودی کا بنڈی سنجے کو فون۔ کڑپا میں بگا ونکا ندی سے متصل علاقوں میں ندی کا پانی کم ہونے کے 6 دنوں بعد بھی عوام مشکلات کا شکار۔ اب آئیں خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ سی بی آئی، این آئی اے اور ای ڈی کے دفاتر میں سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب لازمی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جب بھی پولیس اسٹیشن میں ملزمین پر مظالم کے واقعات پیش آتے ہیں اور اطلاعات موصول ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو جاتے ہیں یا تحویلات میں ہلاکتیں ہوتی ہیں، ان حالات میں شہریوں کو انصاف کے حصول کے لیے شکایت کا حق حاصل ہے۔ عدالت عظمیٰ نے اس پس منظر میں سی بی آئی، این آئی اے، ای ڈی دفاتر میں سی سی ٹی وی کیمرہ نصب کرنے کی ہدایت دی ہے۔ زندگی کے ہر فلسفے پر نغمہ لکھنے میں ماہر تھے شیلنڈر۔ بالی ووڈ کے معروف نغمہ نگار شیلنڈر نے 2 دہائی تک تقریباً 170 فلموں میں زندگی کے ہر فلسفے اور ہر رنگ پر بے شمار نغمے لکھے، جو آج بھی دنیا بھر میں شوق سے سنے جاتے ہیں۔ ان کے نغموں کی کشش، دھیما پن اور لوچ ایسا تھا جس کی کیفیت سننے والے ہی بیان کر سکتے ہیں۔ 22 کروڑ مسلمان بھی ہندوستانی شہری ہیں سنجے راوت۔ شیو سینا کے جنوبی ممبئی کے وبھاگ پرمکھ پانڈیرنگ سکھپال کے ذریعے اذان کی تعریف کرنے اور مسلم بچوں میں اذان کا مقابلہ منعقد کرانے کی ان کی تحریک پر بی جے پی کی تنقید کا جواب دیتے ہوئے سامنا نے بدھ کو اپنے اداریہ میں کہا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے زرعی بلوں کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں کو پاکستانی دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ اخبار نے لکھا ہے کہ احتجاج کرنے والے کسانوں میں بہت سے سابق فوجی ہیں یا پھر ان کے بچے سرحدوں پر ملک کا دفاع کر رہے ہیں۔ اخبار نے بی جے پی کے ٹرولز کو نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ان لوگوں سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے جو کسانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ ہم ممبئی کا فلم کاروبار چھیننے نہیں آئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ نے چہارشنبے کے دن کہا کہ شمالی ریاست ممبئی سے فلم بزنس چھین کر لے جانا نہیں چاہتی۔ انہوں نے ممبئی میں اخباری نمائندوں سے کہا کہ یہ اوپن کمپٹیشن، کھلا مقابلہ ہے، جو کوئی سازگار ماحول اور سیکیورٹی فراہم کرے گا، وہاں ٹیلنٹ اور انویسٹمنٹ، صلاحیت اور سرمایہ کاری چلی آئے گی۔ معاشی دارالحکومت میں یوگی کی آمد سے قبل مہاراشٹر میں برسر اقتدار کانگریس نے الزام عائد کیا تھا کہ ممبئی کے فلم سٹی کو چھین کر یو پی لے جانے کی سازش ہو رہی ہے۔ ملک کی پوری آبادی کو ویکسین دینے کا فیصلہ مرکزی حکومت کرے گی۔ حکومت دہلی نے آج ایک مثبت اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر مرکزی حکومت سے
कोविड-19 की वैक्सीन दस्तयाब करवाई जाती है तो इस सूरत में पूरे दिल्ली शहर की आबादी को वैक्सीन सरबराह की जाएगी। ताहम वैक्सीन हर शहरी को दी जाए या नहीं, इसका फैसला मरकज में हुकूमत करेगी। दिल्ली के वजीर सेहत सितंबर जैन ने वजाहत करते हुए कहा कि रियासत मरकजी हुकूमत से इस मामले में मुत्तफिक नहीं है, जिसके हेल्थ सेक्रेटरी ने कल ये बयान दिया था कि मरकजी हुकूमत ने कभी भी पूरे मुल्क को वैक्सीन देने की बात नहीं कही। किसानों ने मोदी हुकूमत की बुनियादें हिला दी, कई रियासतों में चक्का जाम। किसानों ने ज़राई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत लाते हुए मोदी हुकूमत की बुनियादें हिला दी। अब ये एहतजाज मुल्क की कई रियासतों में फैल गया है। बीजेपी हुक्मरानी वाली रियासत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसानों के अलावा दीगर तंजीमों ने भी इस एहतजाज में शामिल होने का फैसला किया और कई अजला में चक्का जाम किया जा रहा है। यूपी में साबिक वजीर आजम चौधरी चरण सिंह के फर्जंद अजीत सिंह ने किसानों की हिमायत में कहा कि मोदी हुकूमत को किसानों के साथ तसादुम की राह तर्क करनी चाहिए। मुस्लिम लीग ने भी किसानों के एहतजाज की तायीद की है। शाहीन बाग की दादी ने कहा, वजीर आजम मोदी की तरह किसान भी मेरे बेटे हिरासत में लिए जाने से मुतालिक कही ये बात। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ अवाम की आवाज बनने वाली शाहीन बाग की दादी के नाम से मशहूर हुए 82 साला बुजुर्ग खातून बिल्किस बानो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो किसानों से मिलने और उनके दरमियान इसलिए गई थी क्योंकि शहरियत कानून के खिलाफ जब वो एहतजाज कर रही थी उस वक्त सिख भाई भी उनकी मदद और हिमायत के लिए आए थे। किसानों की तहरीक के साथ शाहीन बाग का इश्तराक अमल। दिल्ली में किसानों का तारीखी एहतजाज जारी है। किसानों ने वजीर आजम के मन की बात को मुस्तरद कर दिया क्योंकि इसमें से धुन की बो आती है। इस आर पार की लड़ाई में किसानों को दिल्ली पहुंचने के लिए बेशुमार मसाइब का मुकाबला करना पड़ा। इस दौरान एक किसान ने अपनी जान का नजराना भी पेश किया, मगर अव्वलीन गिरफ्तारी का शर्फ शाहीन बाग की दबंग दादी बिल्किस बानो को हासिल हुआ। सवाल यह है कि आखिर इतने सारे मुजाहिरीन में एक और बूढ़ी औरत शामिल हो जाती तो क्या फर्क पड़ता। लव जिहाद का कानून इंतखाब की आज़ादी, हुकूक इंसानी और इंसानी विक़ार के खिलाफ है। जस्टिस लोकर। यूपी हुकूमत की जानिब से मंजूर किए गए लव जिहाद ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मदन बी लोकर ने सख्त एतराज करते हुए उसे अपने शरीके हयात के इंतखाब की आज़ादी, हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी और इंसानी विक़ार के खिलाफ करार दिया है। उन्होंने एक लेक्चर के दौरान ये तबसरा किया है और यूपी की योगी हुकूमत की मंशा पर भी सवाल उठा दिए। जस्टिस लोकर ने कहा कि 2018 में हादिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था और जिस तरह के तबसरे किए थे उनकी रोशनी में देखा जाए तो ये कानून बिल्कुल मुखालिफ है। इससे शख्सी आज़ादी और खास तौर पर शरीके हयात के इंतखाब की आज़ादी पर कारी ज़रब लगती है। कैदी अब गौ सेवा करेंगे, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कैदी अब गाय की पनाहगाहों में उनकी देखभाल करेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए जेल अफसरों ने हिकमत अमली बनानी शुरू कर दी है। सरकारी जराये ने चारशंबे को बताया कि मंसूबा फिलहाल 4 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। इसके बाद उसे पूरी रियासत में नाफिज किया जाएगा। केरला के सहाफी के खिलाफ हैरानकुन मालूमात, यूपी पुलिस का अदालत में सनसनीखेज दावा। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने बुध के रोज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केरला से ताल्लुक रखने वाले सहाफी सिद्दीकी कपन की गिरफ्तारी से मुतालिक केस में अब तक की तहकीकात में इंतहाई चौंका देने वाली इतलाआत मौसूल हुई है। कपन को मुबैना इज्तिमाई असमत दरी और उसके बाद दलित खातून की मौत के इल्जाम में हाथरस जाते हुए गिरफ्तार किया गया था। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस ए.एस. बोपना और जस्टिस वीरम सुब्रमण्यम की बेंच के सामने यूपी हुकूमत ने कहा कि कपन दावा करता है कि वो केरला में रोजाना के सहाफी की हैसियत से काम करता है, जबकि ये अखबार 2 साल पहले ही बंद हो चुका है। एमबीएच मसालों के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का इंतकाल, हाल ही में हुए थे कोरोना से मुतासिर।
بتایا جا رہا ہے کہ مہاشے دھرمپال گلاٹی کو جمعرات کی صبح دل کا دورہ پڑا، جس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ پچھلے سال انہیں پدم بھوشن سے نوازا گیا تھا۔ نریندر مودی کا بنڈی سنجے کو فون۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تلنگانہ بی جے پی کے صدر بنڈی سنجے کمار کو فون کیا۔ بنڈی سنجے نے بتایا کہ وزیر اعظم نے حیدرآباد میں گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC انتخابات کے بارے میں دریافت کیا۔ سنجے نے کہا کہ مودی نے GHMC انتخابات میں بی جے پی کارکنوں کی محنت کی تعریف کی۔ بنڈی سنجے نے کہا کہ مودی نے ان سے TRS پارٹی کی جانب سے رقومات کی تقسیم اور بی جے پی کارکنوں کو ہراساں کرنے کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ بی جے پی کارکنوں نے بہادری سے TRS پارٹی کے لیڈروں کا مقابلہ کیا۔ مودی نے GHMC انتخابات میں بہتر کارکردگی پر مبارکباد دی۔ کڑپا میں بگاونکا ندی سے متصل علاقوں میں ندی کا پانی کم ہونے کے 6 دنوں بعد بھی عوام مشکلات کا شکار۔ کیچڑ اور کوڑا آج بھی گھروں اور گلیوں میں موجود۔ جوائنٹ کلکٹر کڑپا CM سائی کانت ورما کا آج متاثرہ علاقوں کا دورہ، جلد صفائی کے احکامات۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، کڑپا میں بگاونکا سے پانی چھوڑنے کی وجہ سے 6 دن پہلے اس ندی سے متصل علاقوں ناگراج پیٹ، رویندر نگر، مرادیہ نگر، سرمدیہ نگر، مراٹھی ویدی کے علاوہ کاروباری علاقے ویوی اسٹریٹ، مدراس روڈ، دوسری گاندھی کی گڑی جیسے علاقوں میں گزشتہ جمعرات کی رات اچانک ندی کا پانی داخل ہو جانے سے تقریباً 6000 مکانوں اور ہزاروں دکانوں کو نقصان پہنچا۔ گھروں میں موجود تمام اشیاء، ٹی وی، فریج، کپڑے، بچوں کے اسکول کی کتابیں، استعمال کی ہر چیز بارش کے اور ندی کے پانی کی نظر ہو گئے۔ عوام صرف تن کے کپڑوں سے جان بچانے پر مجبور ہو گئی۔ جب دوسرے دن ان علاقوں میں پانی کم ہوا تو گھروں اور دکانوں کے مالکین دیکھ کر سکتے میں رہ گئے۔ تمام اشیاء ناکارہ ہو چکی تھیں۔ 6 دن ہونے کے باوجود آج بھی ان علاقوں میں عوام اپنے گھروں سے کیچڑ اور کوڑا نکالنے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ ہر گھر میں لاکھوں کا نقصان ہوا، دکانوں کا بھی یہی حال ہے۔ آج جوائنٹ کلکٹر کڑپا CM سائی کانت ورما نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے متعلقہ عہدیداروں کو جلد صفائی کے کام انجام دینے کی ہدایت دی۔ انہوں نے ناگراج پیٹ، ہری ٹاورز کے پیچھے کے علاقوں رحمت اللہ اسٹریٹ، رویندر نگر، مرادیہ نگر، سرمدیہ نگر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 3 دنوں سے ضلع کلکٹر کڑپا کے احکامات کے تحت بلدی کمشنر یہاں صفائی کے کاموں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود آج بھی صفائی میں تیزی لانے کے لیے احکامات دیے گئے ہیں۔ اس موقع پر بلدی عہدیدار بھی موجود تھے۔ یہ تھیں اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو اور سبسکرائب کیجیے ہمارے اس چینل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔ کفس تم خاص الخاص ہو، عام نہیں، تم سارے گھر کی عزت ہو، تم حاکم ہو محکوم نہیں۔ یہ لوح قلم تم ہی سے ہے، تم ہی تقدیر بدلتے ہو، تم ہی ہو محمد